بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، اوپر سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو میں ہم ایئر لنک کا انالیسس کریں گے۔ آج ڈیٹ ہے 3 مارچ 2026۔ تو فرسٹ آف آل ہم ویکلی ٹائم فریم اس کا اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کلیئر ٹرینڈ کا آئیڈیا ہو جائے۔ اچھا، ویکلی ٹائم فریم میں ہم دیکھیں تو اگر سوئنگ ہائیز اینڈ لوز کی بات کریں تو یہ لو ہے، یہ ہمارے پاس ہائی لو ہائی لو ہائی نو، یہ ہائی، پھر یہ لو، پھر یہ ہائی، پھر یہ لو، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ اس سوئنگ ہائی کا جو پچھلا لو تھا وہ سوئنگ لو یہ ہے، تو یہ ایک پروٹیکٹڈ لو ہے اس ٹائم، جو کہ اس ٹائم اس کی سب سے زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ سپورٹ ہے۔ اور اس نے اور اس جو ڈسپلیسمنٹ موو آئی ہے، اس نے جو بریک آؤٹ دیا ہوا ہے وہ اس سے رینج کا دیا ہوا ہے، جو کہ ایک ریزسٹنس تھی جو کہ اب سپورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جو ایک آل ٹائم ہائی کا جو پرنٹ کیا ہوا ہے وہ آلموسٹ 235 کے 230 کا جو ہے اس نے ایک آل ٹائم کا جو ہائی پرنٹ کیا ہوا ہے 2024 کے دسمبر میں۔ تو 2025 جو ہے آلموسٹ کہہ دیں گے پورا یہ سائیڈ ویز میں ہی رہا ہے۔ 2025 کی جو اس کی رینج ہے وہ تقریباً 150 سے لے کے 180 تک جو ہے نا، 185 تک جو ہے نا، 35 سے 40 روپے کے درمیان اس کی رینج رہی ہے پورے 2025 میں۔ 2026 کا جیسے سٹارٹ ہوا ہے تو 2026 کا سٹارٹ ہی جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا، وار سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے نا کافی زیادہ ڈاؤن ہے، تقریباً 180 سے ڈاؤن آنا سٹارٹ ہوا ہے۔ اس نے جو لو لگایا ہے وہ 150 کا لو لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم ڈیلی ٹائم فریم میں بات کریں، اچھا میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ ہمارا کورس لانچ ہوا ہے، اس کی جو لاسٹ ڈیٹ آف رجسٹریشن ہے 4 مارچ ہے۔ 5 مارچ سے انشاءاللہ کلاسز سٹارٹ ہوں گے آفٹر تراویح، جس میں آپ کو ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسس کھائے جائیں گے، والیم کنفرمیشن کھائے جائے گی، والیم کے ساتھ بریک آؤٹ کو ریڈ کرنا، والیم کے ساتھ کینڈلز کو ریڈ کرنا، پرائس سیکشن پیٹرن، کینڈل سٹکس پیٹرن، کون سے کینڈل سٹکس پیٹرن جو ہیں وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں، بیسٹ ریورسل کینڈل سٹکس پیٹرن کون سے ہیں، تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائی جائیں گی۔ کورس میں لازمی انرول ہو، انشاءاللہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں بتائی جائیں گی، کوئی بھی جس کے بعد آپ کوئی بھی ایک بڑی موو جو ہے وہ مس نہیں کر سکیں گے، چاہے بائی سائڈ کی ہو یا چاہے سیل سائڈ کی ہو۔ تو ضرور آپ انرول ہوں تاکہ جو ہے نا آپ ٹیکنیکل انالیسس سے بھرپور فائدہ اٹھا کے اپنی پوزیشن جو ہے شارٹ ٹرم بھی کریٹ کر سکیں اور لانگ ٹرم بھی کریٹ کر سکیں۔ اچھا، اگر ہم ڈیلی ٹائم فریم میں نے اس کو اوپن کیا تو ڈیلی ٹائم فریم میں دیکھیں تو یہ ایک جو ہے نا کہہ دیں کہ ایک ٹرینڈ لائن سی ایک فالو یہ کر رہا تھا، یہ ایک ٹرینڈ لائن سے اس طریقے سے یہ فالو کر رہا تھا۔ یہاں پہ آ کے اس نے ٹرینڈ لائن کو بریک کیا، واپس ری ٹیسٹ کیا اور دوبارہ سے نیچے جو ایک اپنا لو تھا اس کو ٹیسٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اب 2025 جو ہے نا یہ سارا ایک سائیڈ ویز جس کے کہتے ہیں کہ مومنٹری ہے، تقریباً 30 سے 40 روپے کے درمیان، جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی 30 سے 40 روپے کے درمیان جو ہے نا اس کی ایک موو رہی ہے۔ اس نے 2025 کے جو ایک ریزسٹنس اس نے اپنے لیے جو کریٹ کی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ 190 کا جو نمبر ہے نا، 190 سے اوپر اب تک اس نے کلوزنگ نہیں دی، 190 سے ایک اوپر جو ہے نا اس کے لیے کافی اسٹرانگ ریزسٹنس ہے، اور یہ ایک سپورٹ تھی جہاں سے بار بار باؤنس بیک ہو رہا تھا۔ تقریباً 2025 کے اکتوبر سے لے کے پورا اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، اسی سپورٹ سے جو ہے نا یہ 2 سے 3 بار باؤنس بیک ہوا ہے۔ تو یہاں پہ آ کر اس نے وہ سپورٹ بھی اپنی بریک کی ہے ڈیلی ٹائم فریم والی، یہاں سے بریک کرنے کے بعد اس نے تقریباً کہہ دیں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سے 12 مرتبہ جو ہے نا اس کو دوبارہ سے بریک ان کرنے کی کوشش کر چکا ہے، لیکن دوبارہ سے اس کو بریک ان نہیں کر پایا۔ یہاں پہ اس نے کی بھی ہے لیکن پھر سچویشن کچھ اس طریقے سے ہو گئی ہے، جو جیو پولیٹیکل سچویشن کریٹ ہوئی ہے، پاکستان افغانستان کی وار، یو ایس ایران اسرائیل کی وار، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ایکسٹریم قسم کی نیگیٹیوٹی دیکھی گئی ہے۔ یہاں سے مارکیٹ یکدم گری 162 سے سیدھا 150 کے راؤنڈ باؤٹ گری۔ آج مارکیٹ الحمدللہ ریباؤنڈ ہوئی ہے، 5,500 پوائنٹ ریباؤنڈ ہوئی ہے۔ کافی جو سالڈ شیئر ہے کہ ایسے 100 انڈیکس کے ویٹڈ شیئر وہ سارے باؤنس بیک ہوئے جنہوں نے انڈیکس کو اٹھایا، تو یہ والا جو زون ہے اس کا اسٹرانگ زون ہے۔ اچھا، اب اس زون سے لے کے 150 سے لے کے 140 تک کا جو زون ہے یہ سارا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے۔ یہ ہمارے پاس فیئر ویلیو گیپ بھی پڑا ہوا ہے، یہ سارا ہمارے پاس کہہ دیں کہ ایک آؤٹر فلو زون ہے، ایک ڈسپلیسمنٹ موو یہاں سے کریٹ ہوئی ہے۔ تو یہ پورا زون ہی امپورٹنٹ ہے 140 سے لے کے 150 تک کا، یہ 10 روپے کا زون ہے تقریباً، کہہ دیں کہ یہ آپ کا ایک جو ہے نا 7-8% کا بنتا ہے ایریا۔ تو یہ سارا ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ پیچھے کنسولیڈیشن ہوئی ہوئی ہے اور اس سے نیچے پورا یہ گیپ پڑا ہوا ہے۔ اگر اس سے نیچے یہ آتا ہے تو یہ پھر پورا نیچے 130 120 تک آ سکتا ہے۔ تو
تو 140 سے لے کے 150 والا جو زون ہے یہ سارا امپورٹنٹ زون ہے. یہاں پہ اس کے پاس کافی زیادہ ایریاز ہیں. اس کی پچھلی سپورٹ ہے, آرڈر بلاک ہے, فیئر ویلو گیپ ہے, تو کافی زیادہ ایریاز یہاں پر موجود ہیں جس کی بیس پہ یہ والا ایریا کافی زیادہ اسٹرانگ ہے اس کے لیے. اور اوپر سے جو اس کا کرنٹ ریزسٹنس فیس ہو رہی ہے وہ یہ 165 والا جو زون ہے, یہ اس کے لیے ایک ریزسٹنس والا زون ہے. 165 سے اوپر یہ بریک کرے گا تو دین یہ 180 کے قریب جا سکتا ہے. 180 کیوں جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ والا زون آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی میں اس نے کافی زیادہ یہاں پہ کنسولیڈیشن کریٹ کی ہے. یہاں سے یہ دوبارہ بار بار جو ہے نا باؤنس بیک ہو رہا تھا, لیکن پھر اس نے یہاں پہ آ کے اس کو بھی بریک کیا. تو یہ ایک چھوٹی سی ریزسٹنس اس نے اپنے لیے کریٹ کر لیا. پہلے سپورٹ تھی جو کہ اب ریزسٹنس میں کنورٹ ہوگی. تو فرسٹ اس کو 160 سے اوپر بریک کرنا ضروری ہے. 160 سے اوپر بریک کرے گا تو یہ 178 180 تک جائے گا. تو 180 کے بعد اس کے پاس یہ سارا کنسولیڈیشن ایریا وہاں پہ جا کے یہ پھر سٹک ہو سکتا ہے. تو فرسٹ آف آل اس کو 165 سے اوپر بریک کرنا ضروری ہے, اور جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کا نارملائز ہونا بھی ضروری ہے تاکہ یہ اپنا جو بلش مومنٹم ہے وہ کنٹینیو کر سکیں. تو ریکمنڈیشن یہی ہے کہ بڑی بائنگ نہ کریں, چھوٹی چھوٹی بائنگ کریں, چنکس میں بائنگ کریں. ایک دن میں سارے شیئرز بائی نہ کریں, آرام سے بائنگ کریں. ایک دن تھوڑے کی, اگلے دن تھوڑے کی. اپنے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں. ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آرام سے جو ہے نا شیئرز کو بائنگ کریں. ابھی انڈیکس بے شک آج ریباؤنڈ ہوا ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیکس اب کھلی طور پر ریباؤنڈ ہو چکا ہے, اب یہ بلش مومنٹم کنٹینیو کرے گا, نہیں. کیونکہ ابھی تک کسی بھی وار کا رزلٹ نہیں ہے. پاکستان افغانستان کے بھی, یو ایس ایران اسرائیل کے وار کا بھی رزلٹ نہیں ہے. تو ویکینڈ پہ اسٹل کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ویکینڈ آج ٹیوزڈے ہے, تو ابھی 3 دن پڑے ہیں مارکیٹ میں. 3 دن میں بھی مارکیٹ ہلکا پھلکا سائیڈ ویز میں ہو جائے, بہت زیادہ بولش نہ ہو, سائیڈ ویز میں چلی جائے. لیکن ویکینڈ پھر کروشل ہوگا, کیونکہ ویکینڈ کے بعد جب منڈے مارننگ کو مارکیٹ نے اوپن ہونا ہے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ منڈے مارننگ کو دوبارہ مارکیٹ کیسے اوپن ہوگی. یہ اگلے 3 دن جو ہے یہ سائیڈ ویز میں مارکیٹ رہ سکتی ہے. اگر منڈے مارننگ نیکسٹ منڈے مارننگ بلش رہی تو انشاءاللہ پھر یہ 180 تک ایزیلی چلا جائے گا. تو اگر نیکسٹ ڈے یہ تھوڑا سائیڈ ویز ہو سکتا ہے, مارکیٹ 165 67 کے راؤنڈ اباؤٹ گھوم سکتی ہے, اس زون سے اس زون میں گھوم سکتی ہے. تو آپ نے آرام سے جو ہے پوزیشن کریٹ کرنی ہے, بڑی پوزیشن کریٹ نہیں کرنی. جب تک 165 سے اوپر کلوزنگ نہیں آتی آپ اس کا بڑا ٹارگٹ نہیں لے سکتے. اس کے اوپر کلوزنگ آئے گی تو دین آپ اس کا جو ہے نا تقریباً 180 تک کا ٹارگٹ لے سکتے ہیں. تو اس ویڈیو میں ایئر لنک کی یہی اپڈیٹ دینی تھی. ایک اچھا شیئر ہے, سولڈ شیئر ہے, ڈیویڈنڈ پیئنگ شیئر ہے, گروتھ والی کمپنی ہے, گرو کرنا ہے اس کمپنی نے بھی, شیئر نے بھی لانگ ٹرم کے لیے بھی بہت اچھا ہے. لیکن جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے شیئر تھوڑا مار کھا گیا, تو مار کھانے کے بعد یہ ایک اچھی پوزیشن پہ آئے ہوئے. اگر آپ کی اوپر سے بائنگ ہے تو اس زون میں آپ اس کو تھوڑا سا وہ کریں, ایوریج کریں. 160 سے نیچے جو ہے نا اس کو ایوریج کریں, تاکہ 160 سے اوپر آپ اس کو پروفٹ کو انجوائے کریں. ٹھیک ہے, 160 سے نیچے ایوریج کریں, کیونکہ 160 سے اوپر جب تک کلوزنگ نہیں آئے گی یہ 188 نہیں جائے گا. تو یہ پورا زون جو ہے وہ سارا, اگر مارکیٹ خدا نہ خواستہ دوبارہ سے نیچے آ جاتی ہے تو 140 سے لے کے 150 تک کا جو زون ہے یہ سارا امپورٹنٹ زون ہے. تو آپ اس زون میں اچھی خاصی پوزیشنز کریٹ کر سکتے ہیں. ایک دن میں نہیں, جب تک اس زون میں تب تک آپ اس میں پوزیشنز کریٹ کرتے رہیں آرام سے, تاکہ جب یہاں سے باؤنس بیک ہو تو آپ سولڈ پروفٹ انجوائے کریں. تو اس ویڈیو میں یہی اپڈیٹ دینی تھی ایئر لنک کی. مجھے اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھیں, چینل سبسکرائب کرنے, فالو کرنے. اگر آپ کورس سیکھنا چاہتے ہیں, ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسس سیکھنا چاہتے ہیں تو لازمی انرول 4 مارچ جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے رجسٹریشن. جزاک اللہ.